बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एमई फाउंडेशन स्कूल में आप सबको खुश आमदीद। उम्मीद है आप सब अपने घर में खैरियत से होंगे। आज हम 9वीं और 10वीं की किताब आसान सिंधी से अपना असाइनमेंट मुकम्मल करेंगे। असाइनमेंट नंबर 16 में हमारे पास टोटल 6 टास्क मौजूद हैं जो आपको एक हफ्ते में मुकम्मल करने हैं। ये टास्क आपकी स्क्रीन पर इस वक्त नज़र आ रहे हैं। टास्क नंबर 1 आपके पास है, नज़म जो भागो, वाई के पढ़ो, उन्वान जो सफ़र उठायो, एक खुशखती लिखो। टास्क नंबर 2 आपके पास है, लफ्ज़न जा मायने लिखो। टास्क नंबर 3 आपके पास है, सवालन जा जवाब लिखो। टास्क नंबर 4 में आप खाल भरियो यानी खाली जगह को पर करेंगे। टास्क नंबर 5 में लफ्ज़न जा जुमला ठायो यानी अल्फाज के जुमले बनाने। और टास्क नंबर 6 यानी हम आखिरी टास्क में अपने शेर जी समझानी यानी तशरीहात करेंगे। हम अपना काम शुरू करते हैं। टास्क नंबर 1, नज़म जो भागो यानी नज़म के हिस्से में से नज़म वाई के पढ़ो, उन्वान जो सफ़ा उठायो, ए खुशखती लिखो। हमने नज़म को पढ़ना है, उसके उन्वान का सफ़ा बनाना है और उसकी 1 पेज राइटिंग करनी है। सबसे पहले आप कॉपी में नज़म जो भागो लिखोगे, नज़म पहरियून, वाई, शायर शाह अब्दुल लतीफ़ भटाए और तारीख। इस तरह इसका टाइटल पेज बनाएंगे। टाइटल पेज बनाने के बाद हम इस नज़म की रीडिंग कर लेते हैं यानी आयून अलिफ आसरे मोहम्मद महीयून मयूसून यानी हम हैं अल्लाह के सहारे मोहम्मद को तस्लीम करते हुए। हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ रहमतुल्लाह अलैह सन 1100 हिजरी मुताबिक 1690 में जायो। सिंधस पी जो नालो सैयद हबीब शाह आहे, उनके वालिद का नाम सैयद हबीब शाह था। शाह साहब रहमतुल्लाह सफ़र जो कोडे हो यानी शाह साहब सफ़र के शौकीन थे। राग सिंदस रूह जी राहत हो, मौसीकी उनकी रूह की राहत थी। शाह साईं जे कलाम जो किताब शाह जो रिसालो यानी शाह साईं शाह अब्दुल लतीफ़ के कलाम की किताब शाह जो रिसालो सिंधी बोली जी एक अहम दस्तावेज़ आहे। सिंधी बोली या सिंधी शायरी की एक अहम दस्तावेज़ है। सिंदस कलाम तसव्वुफ़ जी रंग में रंगेल है। उनका कलाम तसव्वुफ़ के रंग में रंगा हुआ है। वो सिंध सुखार सान गर्द आलम सब आबाद करियन जी दुआ तो करे। वो सिंध की तरक्की या सिंध को आबाद रहने के साथ साथ आलम यानी दुनिया को आबाद करने की दुआ मांगते हैं। सिंदस कलाम सही मायने में आफाकिया है यानी उनका कलाम सही मायनों में आफाकी है। शाह साईं 14 सफ़र 1165 मुताबिक 1752 वफ़ात कई यानी शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई की वफ़ात 14 सफ़र 1165 मुताबिक 1752 हिजरी उनकी वफ़ात हुई। हर साल इन्हीं तारीख़ ते भिट शाह ते मेलो लगंदो आहे। हर साल इसी तारीख़ पर भिट शाह में उनका मेला लगता है। वाई हम जिसे कहते हैं हम उसकी रीडिंग कर लेते हैं। जिन जो वारिस तू अल्लाह सही कई कियन रहंदा नैन मुंझा यानी जिनके वारिस हैं आप अल्लाह, वो मेरी आंखें कैसे हो सकती हैं। अगे उप खलकिया भले खलकाइन भों, पहले आसमान तख्लीक किया बाद में ये ज़मीन बनाई। जिन जो वारिस तू जिनके वारिस आप हैं। जोड़ियाँ इन जहाँ के चाहिए कुन फयकून यानी ये जहान को तख्लीक किया कुन फयकून कहकर जिन जो वारिस तू जिनके वारिस आप हैं। इस यहाँ पे वारिस यानी अल्लाह ताला को मुखातिब करते हुए कहते हैं कि जिनके वारिस बनाने वाले तख्लीकार आप हैं और इसकी हिफाजत करने वाले भी आप ही हैं। कूड़ी दुनिया कूड़ा पसारा डेहन मरवई डूं यानी झूठी दुनिया झूठे सहारे जो 2 दिन के हैं। जिन जो वारिस तू यानी हम इनको सारी उम्र के लिए समझते हैं लेकिन ये सहारे और ये झूठी दुनिया है जो सिर्फ 2 दिन की है और इन सब का वारिस सिर्फ अल्लाह ताला है। आयुन अलिफ आसरे मोहम्मद मजूसून यानी हम हैं अल्लाह के सहारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत को तस्लीम करते हुए। जिन जो वारिस तू जिनके वारिस अल्लाह हैं यानी आप उनके वारिस हैं। टास्क नंबर 1 हमारा कंप्लीट हुआ। टास्क नंबर 2 की तरफ आते हैं। लफ्ज़न जा मायने लिखे हो, जोड़ियाँ इन जहाँ अगे उप भले खलकिया भोन नैन मरवई कूड़ा पसारा। कॉपी में आप लिखेंगे सबक पहरियों नज़म वाई, 2 कॉलम्स बनाएंगे। पहले कॉलम में लफ्ज़, दूसरे कॉलम में मायनी। पहले लफ्ज़ आपके पास जोड़ियाँ यानी बनाया, जहान दुनिया, अगे का मतलब होता है आगे, उब का मतलब है आसमान,
اس کے بعد ہے بھلی، بھلی کا مطلب ہوتا ہے اچھی، خلق کیا، تخلیق کیا، بھوں، بھوں کا مطلب زمین، نین آنکھیں، کوڑا جھوٹے، پسارا نظارہ یا سہارے۔ ٹاسک نمبر 2 آپ نے مکمل کیا۔ اب ہم اپنے ٹاسک نمبر 3 کی طرف آتے ہیں۔ ٹاسک نمبر ہمارا 3 ہے سوالن جو جواب لکھو، یعنی سوالات کے جواب دیجئے۔ کوئسچن نمبر 1 آپ کے پاس ہے او بھیں بھو کنن خلقیاں آئین۔ نمبر 2 ہے ہیا کڑی دنیا گھنا ٹہن آئین۔ نمبر 3 ہے آپ کے پاس ہے اساں کنن جی آسرے آئین۔ ہم ان کے جواب لکھ لیتے ہیں۔ سوال نمبر 1 تھا او بھیں بھو کنن خلقیاں آئین، یعنی آسمان اور زمین کس سے بنائی ہے؟ ہم اس کا جواب لکھیں گے او بھیں بھو اللہ تعالیٰ خلقیاں آئین، یعنی آسمان اور زمین اللہ تعالیٰ نے تخلیق کی ہے۔ نمبر 2 ہے یہ کوڑی دنیا گھنا ڈہن آئین، یعنی یہ جھوٹی دنیا کتنے دن ہے؟ ہم اس کا جواب لکھیں گے ہیا کوڑی دنیا با ڈہن آئین، یعنی یہ جھوٹی دنیا 2 دن کی ہے۔ اس کے بعد سوال نمبر 3 آپ کے پاس ہے اسیں کنہن جی آسرے آئین، یعنی ہم کس کے سہارے ہیں؟ اس کا آپ جواب لکھو گے اسیں اللہ تعالیٰ جی آسرے آئین، یعنی ہم اللہ تعالیٰ کے سہارے ہیں۔ اس کے بعد آپ کے پاس ہے ٹاسک نمبر 4 خال بھریو، یعنی خالی جگہ کو پر کیجئے۔ آپ اپنی کاپی میں ہیڈنگ دیں گے خال بھریو۔ نمبر 1 لکھیں گے جوڑے جہان کے چیئے ڈیش، یعنی اس جہان کو بنایا کہہ کر کن فیکون، ڈیش میں آئے گا کن فیکون، اس جہان کو بنایا کہہ کر کن فیکون۔ اس کے بعد نمبر 2 ہے کوڑی دنیا کوڑا ڈیش ڈہن مروئی ڈوں، یعنی جھوٹی دنیا جھوٹے ڈیش 2 دن کے ہیں یہ سب۔ ڈیش میں آئے گا پسارا یعنی سہارا، جھوٹی دنیا جھوٹے سہارے 2 دن کی ہیں یہ۔ اس کے بعد نمبر 3 ہے آیون الف آسرے محمد محیوسون، یعنی ہم ہیں اللہ کے آسرے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سہارے۔ محیوسون سہارے کیوں کہتے ہیں؟ اس کے بعد ہمارے پاس ہے ٹاسک نمبر 5 لفظن جا جملہ ڈھائیو، یعنی الفاظ کے جملے بنائیے۔ الفاظ ہمارے پاس ہے اگے او بھلے پسارا ڈوں، اس کے بعد بھوں۔ ہم اس کے جملے بنا لیتے ہیں۔ اپنی کاپی میں آپ 3 کالمز بنائیں گے۔ پہلے کالم میں لفظ، دوسرے کالم میں اس کے معنی اور تیسرے کالم میں جملہ۔ اگی، اگے کا مطلب ہوتا ہے پہلے۔ ہم اس کا جملہ بنائیں گے دھنی تعالیٰ سب کا نگے آسمان بنایو، یعنی اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے آسمان کو بنایا۔ اس کے بعد ہے اوب، اوب کا مطلب ہوتا ہے آسمان۔ آپ اس کا جملہ بناؤ گے اوب این تمام جہان جا مالک اللہ تعالیٰ آہے، یعنی آسمان اور تمام جہان کا مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ اس کے بعد ورڈ ہے بھلی، بھلی کا مطلب ہوتا ہے اچھی، اچھی کا جملہ بنائیں گے اللہ تعالیٰ اسالہ بھلی شیء پیدا کی ہون آہن، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اچھی اور عمدہ چیزیں پیدا کی ہیں۔ اس کے بعد آپ کے پاس ورڈ ہے پسارا، پسارا کا مطلب ہوتا ہے منظر، یعنی زمین ہے آسمان تے پسارا اللہ تعالیٰ خلقیاں آئین، یعنی زمین اور آسمان کے سہارے یا مناظر اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے ہیں۔ اس کے بعد ہے ڈوں، ڈوں کا مطلب ہوتا ہے 2۔ اس میں ہم کریں گے ہن فانی دنیا فق 2 ڈہن جو آئے، یعنی یہ فانی دنیا صرف 2 دن کی ہے۔ اس کے بعد ہے بھوں، بھوں کا مطلب ہوتا ہے زمین۔ اگے اپ خلقیاں آئیں بھلے خلقیاں آئیں، بھوں یعنی پہلے آسمان کو تخلیق کیا اور بعد میں زمین کو بنایا۔ اس کے بعد ہمارے پاس ٹاسک نمبر 6 شعر چی سمجھانی، یعنی تشریحات کریں۔ شعر نمبر 1 ہم کر لیتے ہیں۔ آپ اپنی کاپی میں شعر نمبر 1 لکھو گے جن جو وارث تو اللہ صحیح کہیں رہندہ نین منجا اگے اپ خلقیا بھلے خلقائن بھوں جن جو وارث تو، یعنی جس کا وارث تو اللہ وہ آنکھیں میری کیسے ہو سکتی ہیں؟ پہلے آسمان تخلیق کیا پھر بنائی زمین، ان سب کا وارث تو۔ اس کے بعد ہم شعر لکھنے کے بعد حوالوں لکھیں گے، یعنی حوالہ۔ حوالوں میں لکھنے کے بعد آپ لکھو گے یہ شعر شاہ عبداللطیف بھٹائی جی وائمہ ورتیلا ہے، یعنی یہ شعر شاہ عبداللطیف بھٹائی کی ہم سے لیا گیا ہے، جے کو ایک آفاقی ہے صوفی شاعر ہو، جو ایک آفاقی اور صوفی شاعر تھے۔ اس کے بعد آپ کرو گے سمجھانی۔ سمجھانی میں آپ لکھو گے ہن شعر میں شاعر اللہ تعالیٰ جی وحدانیت جو ذکر کندے چیو آہے تا توہیں سب جو وارث آہن، یعنی اس شعر میں شاعر اللہ تعالیٰ کی وحدانیت یا اس کو ایک ماننے کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ تو ہی ان سب کا وارث ہے۔ تو ننجی کیڑی گال کجے، یعنی ہم تیری کیا بات کریں؟ آسمان ہو جائے یا آہے انمول زمین، آسمان ہو یا یہ انمول زمین، تو ہی انہن جو وارث آہن، ان سب کو تخلیق کرنے والے اور ان سب کے وارث اے اللہ صرف آپ ہی ہیں۔ اس کے بعد شعر نمبر 2 ہے جوڑیائن جہاں کے چین کن فیکون جن جو وارث تون، یعنی اس جہان کو بنایا کن فیکون کہہ کر اور ان سب کے وارث آپ ہیں
اس کے بعد آپ حوالوں وہ پہلا والا ہی لکھیں گے، میں نے نہیں لکھا، لیکن یہاں پہ آپ شیڈ نمبر 1 میں جو ہم نے حوالہ لکھا تھا اس حوالے کو دوبارہ لکھیں گے۔ حوالہ لکھنے کے بعد آپ سمجھانی کریں گے، یعنی اس کی تشریح کریں گے۔ ہم اس کی تشریح شروع کرتے ہیں۔ ہن شعر ماں شاعر دنیا جی جوڑین جے بارے میں اللہ تعالیٰ جلائے چیو تا، یعنی اس شعر میں شاعر دنیا کو بنانے کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے لیے کہتے ہیں کہ تا ہن کے جوڑین لائے تو چیو تا تھی ونچ، کہ اس دنیا کو بنانے کے لیے اللہ تو نے کہا کہ ہو جا، تا وٹھی وئی تو یہ بن گئی، انہن جو باوارث تو آئین، یعنی ان دنیا کو بنانے کے بعد اس کو سنبھالنے والا اے اللہ صرف تو ہی ہے۔ اس کے بعد شعر نمبر 3 ہمارے پاس ہے، کوڑی دنیا کوڑا پسارا ڈہن مروئی سون جنجو وارث سون، یعنی جھوٹی دنیا جھوٹے سہارے، یہ دنیا صرف 2 دن کی ہے اور اس کا وارث صرف تو ہے۔ حوالوں آپ شعر نمبر 1 سے دیکھ کے لکھیں گے اور اس کے بعد آپ سمجھانی یعنی تشریح کریں گے۔ ہن شعر میں شاعر دنیا جی تباہی جو ذکر کندے چیو تا، یعنی اس شعر میں شاعر دنیا کی تباہی کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں یا دنیا کی حقیقت کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ تاہن دنیا جو نظارہ فانی آہن، یعنی اس دنیا کے نظارے یا سہارے فانی ہیں، ختم ہونے والے ہیں۔ دنیا جی زندگی فقط بہن ڈہن جی آئے، یعنی اس دنیا کی زندگی صرف 2 دن کی ہے، لا فانی زندگی آخرت والی زندگی آئے، نہ ختم ہونے والی زندگی آخرت کی زندگی ہے۔ ان کرے اساں کے گھر جے زندگی ماں آخرت والی زندگی جی تیاری کریون، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس زندگی سے اپنی لا فانی یا نہ ختم ہونے والی زندگی کی تیاری کریں۔ یہاں پر ہمارے 6 ٹاسک مکمل ہوئے جو آپ کا 1 ہفتے کا کام ہے۔ ٹاسک کو مکمل کرنے کے بعد آپ اپنی کاپی کے انڈیکس کو فل کرو گے، انڈیکس میں نظم وائی لکھو گے۔ سب سے پہلا کام آپ نے کیا تھا خوشخطی لکھو، دوسرا آپ کا الفاظ معنی، تیسرا سوالنجا جواب، چوتھا خال بھرے ہو، 5واں لفظنجا جملہ اور نمبر 6 تھا سمجھانی۔ اپنا آپ سب خیال رکھیے گا اور کام اچھی طریقے سے کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔